أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكان للناس عجبا کیا ہے لوگوں کے لیے تعجب؟ یہ استفہام ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے. کیا کانا ہے للناس لوگوں کے لیے، عجبا عجبا تعجب، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب ہے؟ ان اس بات میں، یا ان یہ کہ اوحینا ہم نے وحی کی، الی رجل ایک مرد کی طرف، منہم ان میں سے، ہم نے وحی کی ایک مرد کی طرف ان میں سے. کیا لوگوں کو تعجب ہے اس بات پر کہ ہم نے وحی کی ایک مرد پر جو انہی میں سے ہے؟ وحی کیوں کی؟ ان انذر الناس، یہ کہ ڈرائیں آپ لوگوں کو، ناس لوگ. وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وبشر الذین، اور خوشخبری دیں الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے. ان لہم قدم صدق، ان بے شک، لہم ان سب کے لیے، قدم ہے صدق سچائی کا. خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ بے شک ان کے لیے سچائی کا قدم ہے. عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، عند مانا پاس، ہاں. قال الکافرون، کہا کافروں نے، انا بے شک، ھذا یہ، لساحر مبین، ساحر کہتے ہیں جادوگر کو. کہنے لگے بے شک یہ جو شخص اپنے آپ کو نبی کہلا رہا ہے یہ جادوگر ہے کھلا، یہ کھلا جادوگر ہے. پہلے تو تعجب تھا نا، ابھی تعجب سے اتر کر تہمت اور لعن کان پر آ گئے بدبخت، اور آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا. ان بے شک، ربکم تمہارا پروردگار، اللہ اللہ تعالی ہے. کون سا اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. خلق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو. فی میں، ستۃ چھ، ایام دن، 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی سفارشی مگر اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا. جس کے حق میں اللہ اجازت دیں گے اور جس کو اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ ہر بندہ سفارش کرے گا، نہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں ہوگی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری سفارش کر کے ہمیں جہنم سے نکال لائیں گے. جھوٹ بولتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. سفارش اس کے حق میں ہوگی جو ہوگا مسلمان، ہوگا موحد، صرف گناہوں کی وجہ سے جہنم چلا گیا ہوگا، اس کے حق میں سفارش ہوگی. جو مشرک ہے، جو کافر ہے، اس کے حق میں سفارش کی اجازت ہی نہیں. ذالکم اللہ، یہی ہے تمہارا اللہ، یہی ہے تمہارا اللہ. ذالکم اللہ، ربکم تمہارا پروردگار، ربکم تمہارا پالنے والا، تمہیں رزق دینے والا. فاعبدوہ، بس اسی کی ہی عبادت کرو.
سارے فاعبدو، سارے اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ چلیں لکھیں. سورہ یونس کا درس نمبر 2 ہے، آیت نمبر 2 تا 3. 2 آیتیں آپ نے پڑھی ہیں آج کے سبق میں. بڑی جامع آیات ہیں اور کافی تشریح طلب ہیں، اس لیے اسی پر بس کر دی. ربط گزشتہ آیت میں قرآن کریم کا ذکر کیا گیا تھا، اور آج کے سبق میں جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں بھی نزول وحی کا ذکر ہے اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، تو ربط بالکل قائم ہے. فرمایا کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کامل کو نبی بنا کر بھیجا اور اس پر ہم نے وحی نازل کی، جس کا حسب، جس کا نسب، جس کی امانت، جس کی دیانت سب لوگوں پر اچھی طرح سے ظاہر اور باہر ہے. کوئی چیز چھپی ہوئی پوشیدہ نہیں ہے. سارے لوگ اس نبی کے حسب اور نسب، اس کی امانت داری، اس کی صداقت سے اچھی طرح واقف ہے. پھر بھی ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ کیا اس پر وحی آ گئی؟ اور وحی کیا آئی؟ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ وحی اس لیے آئی تاکہ لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائے. اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو. اور جو ایمان لے آتے ہیں ان کو خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بلند مقام ہے. قدم صدق، بلند مقام ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کے چلتے ہیں. بڑے اونچے درجے ہیں ان کے لیے جنت میں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. دنیا 4 10 20 دن 50 سال 60 سال گزر جائے گی، اصل زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے اور وہ جنت کی زندگی ہے. اس کو خراب مت کیجیے، اس کو بنانے کی فکر کیجیے. اور اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی بندے پر لوگوں کی ہدایت کے لیے بشارت اور نذارت کو نازل کرتا ہے بذریعہ وحی، تو یہ عین اس کی حکمت ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ وہ چاہتا ہے جس کو اسے نبی بناتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی نبی نہیں بنتا. نبوت کا انتخاب خود اللہ فرماتے ہیں. نبی کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں نبی بنوں گا. اللہ جس کو چاہتے ہیں وہ نبی بنتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں. آج مختلف لوگ دعویٰ کر جاتے ہیں میں مہدی ہوں. بھائی جس کو اللہ نے مہدی بنانا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں. آج مختلف جگہوں پر، کبھی انڈیا سے، کبھی عرب سے، کبھی سندھ سے، اور کبھی کہاں سے کبھی کہاں سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں میں مہدی ہوں، میری بات مانو. اس بدبخت آدمی کو معلوم ہونا چاہیے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو سچا مہدی ہوگا وہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں مہدی ہوں. اس کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں مہدی نہیں ہوں، خود اس کو نہیں پتا ہوگا. تو بہرحال نبوت کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے. جس کو اللہ چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، وہی نبی بنتے ہیں. اپنی مرضی سے کوئی بھی نبی نہیں بنتا. اپنی عبادت کے زور پہ بندہ عابد بن جائے گا، ولی اللہ بن جائے گا. محنت کر کے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچرار، سائنسدان بن جائے گا، بڑے بڑے نظریے پیش کر دے گا، لیکن کوئی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا. نبی وہی بنتا ہے جس کو اللہ بناتی ہے. مرزائیوں کا یہ دعویٰ کہ آدمی اپنی محنت سے نبی بن جاتے ہیں، معاذ اللہ، سراسر جھوٹ ہے. کہتے ہیں مرزا قادیانی نے محنت کی اس لیے وہ نبی بنا. ہم کہتے ہیں مرزا نے کون سی محنت کی تھی؟ کہتے ہیں نیک کمال کر 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 کے انسان ایک ایسے موقع پر پہنچ جاتا ہے تو نبی بن جاتا ہے. ہم پوچھتے ہیں مرزا قادیانی نے کون سے نیک کمال کیے تھے؟ پوری زندگی میں حج اس نے نہیں کیا، نماز وہ نہیں پڑھتا تھا، اس کی کتابیں بتا رہی ہیں. روزے وہ نہیں رکھتا تھا، ایک بار روزے شروع کیے اس کو دورہ پڑا، اس کے بعد رکھے نہیں.
قرآن پڑھنا کہتے صرف سورۃ اخلاص کے علاوہ مجھے کچھ آتا نہیں. کون سی نیکی کا کام مرزے نے کیا اور نبی بن گیا؟ تو بہرحال اپنی محنت سے نبی کوئی بھی نہیں بنتا. اگر اپنی محنت سے کوئی نبی بنتا تو ہر صحابی نبی ہوتا. جتنی محنت، جتنی عبادت، جتنے مجاہدے صحابہ نے کی، کسی نے بھی نہیں کی. تو بہرحال چلیں، یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی. لیکن کفار ماستان و تشمیع تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ پہلے تو تعجب کیا کہ یہ شخص نبی کیسے بن گیا، پھر آپ کو جادوگر بھی کہہ دیا. یعنی جب انہوں نے قرآن کریم کی تاثیر کو دیکھا نا، کہ جب بھی اللہ کے نبی قرآن پڑھتے ہیں خوب اثر ہوتا ہے، تو کہنے لگے یہ جادوگر ہے. اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کہ ہمارے لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، بس اور کچھ راہ نہ ملی، بہانہ بنا لیا یہ جادوگر ہے، جادوگر ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے حکمت اور معجزات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو بیان فرمانے والے ہیں. جادوگر ہرگز نہیں. اصل جادوگر تو یہ مشرکین ہیں جو فرعونی روش اور رویہ اور صفات اپنائے ہوئے غرور اور تکبر میں بھرے ہوئے ہیں. اس غرور اور تکبر نے جس میں ان کی عقل کو مسحور کر دیا، اصل جادوگر تو یہ ہے. مشرکین کا یہ کہنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ تو انسان ہے، یہ نبی کیسے بن گیا، نبوت انسان کو نہیں ملتی، بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے. ان کا موقف یہ تھا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، انسان نبی نہیں بن سکتا. آیت کے شان نزول لکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا تو مشرکین نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، تعجب انگیز امر سمجھا کہ محمد ایک انسان ہیں، ان پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، ان پر قرآن کیسے آتا ہے. تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کے اس تعجب کو دفع کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات قابل تعجب نہیں ہے، اور نہ یتیم اور غریب ہونے کے اعتبار سے یہ بات قابل تعجب ہے، اور نہ نبوت کے لیے مالدار ہونا شرط ہے، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ صفات کا حامل ہونا شرط ہے. اور یہ ساری صفات امانت، دیانت، صداقت، اعلیٰ اخلاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھرے ہوئے ہیں، لبریز ہیں، اتم طور پر یہ ساری صفات آپ میں موجود ہیں. لہذا یہ نبی بننے کے اہل اور مستحق ہیں. تمام انبیاء سابقین بھی انسانوں میں سے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نہیں، جتنے بھی نبی آئے سارے نبی انسانوں میں سے تھے. کوئی بھی فرشتہ نبی بن کر نہیں آیا، کوئی بھی جن نبی بن کر نہیں آیا. فرشتہ نبی بن کے آ نہیں سکتا تھا. فرشتہ اگر نبی بن کے آتا لوگوں سے کہتا میں تمہارا نبی ہوں، چلو میری بات مانو. لوگ کہتے اچھا فرشتے صاحب آپ تو کھاتے پیتے اور نہیں، بھوک آپ کو لگتی نہیں، آپ روزہ رکھیں گے تو رکھ سکتے ہیں، ہم تو نہیں رکھ سکیں گے. آپ گناہوں سے بچ سکتے اس لیے کہ آپ معصوم ہیں، آپ فرشتے ہیں، ہم کیسے بچیں گے؟ ہمارے ساتھ تو پیٹ بھی ہے، نفسیات میں آپ کے ساتھ ایسی چیزیں نہیں. تو فرشتہ نمونہ نہیں بن سکتا تھا، آئیڈیل نہیں بن سکتا تھا. اسی لیے اللہ نے کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا اور کسی عورت کو بھی نبی نہیں بنایا. یہاں پر جو بات فرمائی قرآن کریم کے اندر آپ ذرا غور کیجئے، رجل کا ذکر کیا، الہ رجل. تو جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے مردوں میں سے تھے، کوئی بھی عورت نبی بن کر نہیں آئی. بعد جن لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ مریم نبیہ تھی، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. نبیہ نہیں تھی، نبی کی ماں تھی. کوئی عورت نبی نہیں بنی. اس کیوں نہیں بنی؟ کیا عورت میں کمال نہیں ہوتا؟ عورت میں صفات نہیں ہوتی؟ عورت میں سے جوہر نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے عورت کو اللہ نے نبی اس لیے نہیں بنایا کہ عورت بیچاری کمزور ہوتی ہے، اور نبی نے دن رات اچھے برے چوروں بدماشوں لٹیروں ہر ایک کے پاس جا کر دعوت دینی ہوتی ہے کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ، یہ اپنی کرتوت اور حرکتیں چھوڑ دو. عورت بیچاری جا کر ان کے پاس کیا کرے گی؟ کیسے چوروں بدماشوں لٹیروں کو دعوت دے گی؟ کیسے دن اور رات کی گرمی اور سردی میں
وقت کے نشیب و ففراز میں کیسے ایسے لوگوں کے پاس جائے گا؟ تو اس لیے عورت نبیہ نہیں بن سکتی تھی، اس کے لیے یہ امر مشکل تھا، تو اللہ نے مردوں کو نبی بنایا۔ جس طرح اس زمانے کے کفار کہتے تھے یہ انسان نبی بن گیا، اور یہی تعجب پہلے زمانے کے کافروں کو بھی تھا، اب اشارو یہدوننا، کیا یہ انسان، یہ بشر ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے؟ پہلے کافر بھی یہ کہتے تھے۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، ان لوگوں کو بھی تعجب ہوتا تھا کہ بھائی ایک آدمی جو ایک مرد ہے، تمہاری طرح انسان ہے، تم ہی میں سے ہے، تمہاری قوم قبیلے کا ہے، وہ کیسے نبی بن گیا؟ یہ تعجب پہلے لوگوں کو بھی ہوتا تھا۔ اور مکہ والے کفار مکہ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی انسان کو نبی بنانا ہی تھا، پہلے تو ایک انسان نبی ہوتا نہیں ہے، بہرحال اللہ نے اگر کسی انسان کو نبی بنانا ہی تھا تو اس بستی میں یہ 2 بستیاں ہیں بڑی بڑی، یعنی اس زمانے میں جدہ ابھی آباد نہیں تھا، وہاں پر صرف بندرگاہ وغیرہ تھی، حبشہ وغیرہ کی طرف اور دوسرے علاقوں میں کشتیاں وغیرہ وہاں سے جاتی تھی، جدہ آباد نہیں تھا، تو 2 بستیاں اس وقت تھیں، مکہ اور طائف۔ کہتے تھے یہ جو 2 بستیاں ہیں نا، ان میں سے کسی بڑے آدمی کو نبی بنا لیا جاتا، اس غریب کو، یتیم کو کیوں نبی بنا دیا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ان 2 بستیوں میں کسی بڑے آدمی پر قرآن نازل ہو جاتا تو ان کی نظر میں بڑا کون تھا؟ مکہ کا چودھری ولید بن مغیرہ تھا، اور طائف میں ان کا سردار عروہ بن مسعود ثقفی تھا۔ ان کی نظر یہ تھی کہ اتنے مالدار آدمی، 12-13 بیٹے اس کے تھے ولید کے، اور خود بھی اتنا جوان تھا کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی نہیں لگتا تھا کہ ان کا باپ ہے، لگتا تھا یہ بھی ان کا بھائی ہے، ایسا صحت مند تھا، بڑا امیر آدمی تھا، ہر محلے میں اس کی دکانیں تھیں، اتنا امیر آدمی تھا۔ تو اس وجہ سے مکہ والے کہتے تھے نبی یہ بن جاتا، طائف میں عروہ بن مسعود ثقفی بن جاتا، اس غریب یتیم بیچارے کو نبی کیوں بنا دیا؟ لیکن وہ کیا جانے کہ نبوت کے انتخاب خود اللہ کرتے ہیں، جو صفات نبی کے لیے ہونی چاہیے وہ اللہ کے رسول میں موجود تھی۔ تو بہرحال یہ ان کا تعجب تھا، قرآن کریم نے ان کے اس تعجب کو دفع کیا کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگلا اس آیت میں جو لفظ آپ نے پڑھا قدم الصدق، اس کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں، یہاں پر ترجمے میں تو میں نے آپ کو پڑھا دیا سچائی کے قدم، اس کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مقام الصدق ہے، مقام الصدق، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل رب ادخلنی مدخل صدق، یہ خاص مقام اور جگہ ہے سچائی کی، یعنی یوں سمجھ لیجیے جنت مراد ہے۔ دوسرا قول اس سے مراد سعادت ازلیہ ہے، سعادت ازلیہ۔ تیسرا قول قدم صدق سے مراد شیخ زجاج کہتے ہیں کہ اس سے مراد درجہ عالیہ ہے، بلند درجے مراد ہیں، کہ ایسے لوگوں کے درجے بلند ہوں گے۔ چوتھا قول مشہور مفسر قرآن حضرت مجاہد تابعین میں سے ہیں رحمہ اللہ، یہ فرماتے ہیں اعمال صالحہ مراد ہے، نیک اعمال، اچھے اعمال۔ پانچواں قول حضرت قتادہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مراد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مراد ہے، کہ جن لوگوں نے آپ کی بات کو مانا، خوشخبری کو قبول کیا، ایمان لائے، ان لہم قدم صدق، ان کے لیے آپ کی شفاعت ہوگی، ان کے نزدیک یہ مراد ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ آپ سچائی کا پہاڑ تھے۔ یہ پہلا قول میں نے بتایا حضرت ابن عباس کا ہے، مقام صدق، مقام صدق، سچائی کی جگہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا پہاڑ تھے، آپ کے پاؤں میں ذرہ برابر بھی جنبش نہیں آتی تھی،
تزلزل نہیں آتا تھا. جس مقام پہ سچائی کی جس بات پہ حق کی جس بات پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی. اگلی آیت میں اب پچھلی آیت میں چونکہ قرآن کریم کی عظمت اور نبوت اور رسالت کی حقانیت کو بیان کرنے کے بعد اب اگلی آیت میں تکوین عالم کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جائے, اس کی قدرت اور ربوبیت کا علم ہو جائے. اور بحثت نبوی کا اولین مقصد بھی یہی ہے. انبیاء اللہ اسی لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ اللہ کو پہچان لیں. تو ان آیات میں بتایا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے 6 دن میں اس سارے نظام کو, ساری کائنات کو عرش سے لے کر فرش تک بنا دیا. اور یہ تمام کائنات کا نظام اس کی تدبیر اور حکمتوں سے چل رہا ہے. لہذا اس پر جو اللہ تعالیٰ کی ذات, جو تمہارا رب ہے, تمہارا پروردگار ہے, اس نے جو کتاب اپنے رسول پر نازل کی ہے وہ اس کا کلام ہے, جادو نہیں ہے, بلکہ تمہاری ہدایت اور خیرخواہی اور دلوں کے امراض کے لیے یہ کتاب نسخہ کیمیا ہے. اس پر تعجب نہ کرو. اس کے نزول کا مقصد پروردگار کے احکامات کو ماننا, ان پر عمل کرنا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. جب اس نے یہ سارا نظام بنایا تو ایک دن اس کے سامنے تمہاری حاضری بھی ہوگی. وہاں پر تمہارے جو اعمال ہوں گے ان پر جزا اور سزا بھی ضرور ملے گی. نیک عمل کرو گے تو جزا اچھی ملے گی, برے عمل کرو گے تو سزا بھی بڑی سخت. اچھا, یہاں پر ایک ذہن میں آپ کے سوال آتا ہوگا 6 دن میں کیوں پیدا کیا زمین آسمان کو, اس میں کیا خصوصیت ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالی جو بھی کام کرتے ہیں وہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. 6 دنوں میں پیدا کرنے میں بھی اللہ کی بہت ساری حکمتیں کار فرمائیں. دنیا کو یہ بات بتانی مقصود ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو اس کو تدریجن کرو, صبر اور ہمت اور استقلال سے کرو. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہر چیز کی مدت اللہ کے ہاں مقرر ہے. اس لیے 6 دنوں کا ذکر کیا. اللہ نے ہر چیز کی ایک مدت متعین کی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے سارے انسانوں کو بھی ایک ہی بار پیدا کر دے, چلو بھائی ایک بار کون پیدا ہو گئے سارے. لیکن ایسا نہیں کیا. زمانے کے اعتبار سے ان کو پیدا کیا جاتا ہے. ایک محدود مدت میں بچہ رحم مادر میں رہتا ہے, پھر دنیا میں آتا ہے, پھر اس کا بچپن, لڑکپن, جوانی, بڑھاپا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تدریج سے کھائی ہے, ایک ترتیب ہے اس کے ہاں. یہ اس کی حکمتوں سے لبریز ہے. وہ چاہے تو ایک لمحے میں انسان پیدا کر دے, اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں عرش کا فرش, چاند, سورج, تارے, زمین, آسمان, بر, بحر سب کچھ پیدا کر دے تو اس کے لیے مشکل تو نہیں تھا. وہ قادر ہے, لیکن اس نے تدریج کا سبق دیا ہے. اگلا سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اس کائنات کو بنایا تو فرمایا 6 دنوں میں بنایا. بھائی دن تو ہوتا ہے سورج آنے سے, سورج آئے گا تو دن ہوگا, سورج جائے گیا تو رات ہوگی. اس وقت تو سورج پیدا نہیں ہوا تھا, تو 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ دن رات تب جب سورج آئے جائے. 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی دیر 6 دنوں میں لگتی ہے ان کی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا, اتنی دیر میں. اور تمام عقلاء کی عقلیں اس اقتدار عظیم کو دیکھ کر حیران ہیں, انگشت بدندہ ہیں. یہ اتنا عظیم اقتدار انسان کے فہم اور ادراک سے بالا تر ہے. یہ 7 آسمان, بڑے بڑے پہاڑ, یہ سمندر اور دریا, اتنا بڑا سورج, اتنا بڑا چاند, یہ اتنا بڑا ایک عظیم نظام اس نے پیدا کیا جو اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اس کی مرضی اور اس کے حکم کے بغیر 1 انچ بھی اپنے دائرے اور اپنے محور سے دائیں بائیں نہیں ہوتا.
جب اپنی قدرت کاملہ سے اس نے ایک رسول بھیجا، اس پر تم کیوں تعجب کرتے ہو؟ جس رب نے اتنا بڑا زمین و آسمان کا نظام بنا دیا، اس پر تمہیں تعجب نہیں ہو رہا، اور اس بات پر تم تعجب کر رہے ہو؟ بلکہ زمین و آسمان کی پیدائش سے بڑھ کر ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق عرش پہ قائم ہے۔ عرش مخلوق میں، ساری مخلوق میں جسم اور حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا عرش ہے۔ اللہ کی مخلوق میں جسم کے اعتبار سے سب سے بڑا عرش ہے، اور درجے کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش کے سامنے ساتوں آسمان اور ساری زمینیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے چاہے اس کے سامنے۔ اور یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے عرش پہ قائم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، یاد رکھیں، بعض لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان آیات متشابہات سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو یہ متشابہات میں سے اللہ عرش پہ مستوی ہے، یہ متشابہات میں سے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے وہ عرش پر کیسے مستوی ہے۔ اللہ کے عرش پہ قائم ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ بیٹھنے میں عرش کا محتاج ہے، نہ، جو ذرہ برابر کسی چیز کا محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ حالانکہ اللہ تو عرش سے لاکھوں سال پہلے بھی تھا، عرش تو بعد میں بنایا، کون و مکان پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ موجود تھا۔ جب اللہ پہلے سے ہے، عرش نہیں تھا، تو معلوم ہے اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے۔ محتاج جو ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا۔ عرش اللہ تعالیٰ کا مکان یا نشست گاہ نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کے لیے مکان ہو، چھت ہو، رہنے کے لیے جگہ ہو، وہ چیز محدود اور متناہی ہوتی ہے، اور جو چیز محدود ہو وہ مخلوق ہوتی ہے، اور اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، معاذ اللہ، بالکل نہیں۔ بیٹھنا جسم کا خاصہ ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے۔ اور پھر عرش کا معاذ اللہ سے بڑا ہونا لازم آئے گا۔ اگر کوئی سمجھے کہ اللہ عرش پہ بیٹھتا ہے تو پھر عرش کو بڑا ہونا چاہیے، تب اللہ اس پر سمائے۔ پھر اللہ اکبر کا کیا مطلب لیں گے آپ؟ سب سے بڑا اللہ ہے، تو عرش پہ بیٹھنا مراد نہیں ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عرش عظیم بمنزلہ تخت سلطنت کے، جس پہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بلا تمکن اور استقرار کے جلوہ فرماتے ہیں۔ عرش عظیم اللہ کی جلوہ گاہ ہے، جہاں سے اللہ احکامات صادر فرماتے ہیں۔ جس طرح بادشاہ تخت پہ بیٹھ کر احکام جاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اللہ کی حکمرانی تو استوا علی العرش کے ساتھ تعبیر کر کے سمجھائی جا رہی ہے کہ جس طرح بادشاہ تخت پہ بیٹھ کے فیصلے قوانین نافذ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے حکمرانی کر رہے ہیں اور قوانین نافذ کر رہے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی، ورنہ اللہ تعالیٰ کا بیٹھنا مراد ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں کہ استوا سے مراد اللہ کا کوئی خاص فعل جو عرش پہ صادر ہوتا ہے، اور اہل تصوف کے نزدیک اللہ کی خاص تجلیات مراد ہیں جو عرش پہ پڑتی ہیں، یہ مراد ہے ثم استوى علی العرش سے۔ اور امام ابو بکر فرماتے ہیں کہ استوا سے علو مراد ہے، امام بخاری بھی یہی مراد لیتے ہیں کہ علو اور رفعت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی کیسے ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان بہ واجب، اس بات پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اس بات پر ایمان لانا کیا ہے؟ فرض۔ وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولَةٌ، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمیں نہیں پتا کیسے مستوی۔ اور فرمایا وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس کے بارے میں پوچھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ متشابہات میں سے ہماری عقل میں نہیں آتی یہ بات۔
ہم اللہ کی باقی صفات کو کون سا سمجھ سکتے ہیں جو ہم اللہ کی صفت کو سمجھ جائیں؟ ہم باقی صفات کو بھی تو سمجھ نہیں سکتے. اب دیکھیں مثال کے طور پر اللہ سنتا ہے، اللہ کے کان نہیں ہے. اللہ بولتا ہے، بولنے کے لیے ہونٹ، زبان، دانت، حلقوم چاہیے. اللہ کا نہ ہونٹ ہے، نہ دانت ہے، نہ زبان ہے، لیکن وہ بولتا ہے. اللہ دیکھتا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، لیکن وہ دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے. تو یہ صفات ہمیں سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. اللہ کی کوئی صفت ہم سمجھ نہیں سکتے. یاد رکھیے گا، اس پر بحث کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں. بس جو اللہ نے فرما دیا ہمارا اس پر ایمان ہے. اللہ عرش پہ مستوی کیسے ہیں اس پہ ہم نہیں جائیں گے. ہاں مستوی ہے، بس اس پر ہمارا ایمان ہے. بس سمجھ آ گئی. باقی مجسمہ وغیرہ نے جو یہ نظریہ اپنایا کہ اللہ عرش پہ بیٹھتا ہے جیسے ہم کرسی صوفے پہ بیٹھتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں. وہ جسم سے پاک ہے. فرمایا بیدہ الملک، اس کے ہاتھ کا ذکر کیا. بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ بڑے خوشان ہیں. کیسے ہیں اس کے ہاتھ؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں. بس ہمارا ایمان ہے. یہ متشابہات میں سے ہم سمجھ نہیں سکتے اس کو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور اب دیکھیں وہ آیت بتا رہی ہے اللہ عرش پہ، یہ آیت بتا رہی ہے جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. لہذا ہم سمجھ نہیں سکتے، بس ایمان ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری شرف سے بھی زیادہ قریب ہیں. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، جہاں پر تم 4 ہوتے ہو 5واں اللہ ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہو تو 6واں اللہ ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہو تو 4تھا اللہ ہوتے ہیں. تو اب یہ کیا ہے؟ اللہ ہر ایک کے ساتھ بھی ہے اور عرش پر بھی ہے. کیسے ہے یہ ہمیں نہیں پتا. بس سیدھی سی بات ہے. جس طرح اللہ عرش پہ مستوی ہے، جس طرح اللہ ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ ہے، کیسے ہے یہ ہمیں نہیں پتا. بس ہمارے ایمان، بس یہی آخری فیصلہ. اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور ہر کام کائنات کا اللہ تعالیٰ بلا شرکت غیرے چلا رہا ہے اور اس کی تدبیر کر رہا ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. اس کی اجازت کے بغیر ایک حرف کوئی نکال نہیں سکے. جو ذات اس تدبیر اور تقدیر اور عظمت اور حکمت کے ساتھ موصوف ہے وہی اللہ ہے. تو ان آیات میں اللہ کا تعارف کروایا. فرمایا جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہارا پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں. لہذا نصیحت پکڑو اور اس کی عبادت کرو. اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے. بس عبادت اسی کی. ایک بار آخر میں ترجمہ پھر دیکھ لیجیے. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے تعجب ہے، ان اوحینا، اس بات میں کہ ہم نے وحی بھیجی، الی رجل منہم، ان میں سے ایک شخص پر، ان انذر الناس، یہ کہ ڈرائیں آپ لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے. خوشخبری ان کے لیے جو ایمان لائے کہ جنت میں وہی جائیں گے. یاد رکھیے گا ہمارا وطن اصلی کیا ہے؟ جنت. ہم سب کا وطن اصلی دنیا میں ہم مسافر ہیں. جیسے آپ وطن اصلی ہوتے ہیں، وطن عارضی ہوتے ہیں نا. جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں سے کچھ دنوں کے لیے کراچی جا رہے ہیں، کچھ دنوں کے لیے آپ دبئی، امریکہ کہیں بھی جا رہے ہیں، لیکن آپ کا وطن اصلی تو یہی آپ کا گھر ہے. آپ کسی کی شادی پر، کسی کی دعوت پر کہیں جا رہے ہیں تو آپ مسافر ہیں. وطن اصلی آپ کا گھر ہے، یہاں پر واپس آنے. تو ہمارا بھی وطن اصلی جنت ہے. ابتدا ہماری جنت سے، ہم نے واپس وہیں جانے کی تیاری کرنی اور وہیں پہ جانا ہے. فرمایا وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لکم قدم صدق، کہ بے شک ان کے لیے سچائی کا قدم ہے، سچائی کا مقام ہے، سچائی کا مرتبہ ہے، بلند مقام ہے، بلند درجے ہیں. ان کے لیے شفاعت ہے، ان کے لیے جنت ہے. عند ربهم، ان کے رب کے ہاں. قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ نبی کھلا جادوگر ہے. ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی
خلق السماوات والارض، کون سا اللہ؟ وہ اللہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، ذالکم اللہ، یہی تمہارا اللہ ہے، ربکم، یہی تمہارا پروردگار ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟